السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش، باقی بڑائی کبریائی سب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے. وہی بلا کسی شدت غیر کے کائنات کا تنہا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، فرما روا بھی ہے. وہی رب العالمین ہے. اسی نے تنہا زمین کو اور آسمانوں کو وجود بخشا. اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق بے شمار مخلوقات پیدا کی. ان میں ارتقاء کی کیفیت کو پروان چڑھایا اور ان کے جینے کا، ان کی رزق رسانی کا، ان کی افزائش نسل کا انتظام اور اہتمام کروایا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا، اور یہ وہ آیت ہے جو آپ کو تقریباً ہر مسجد پر لکھی ہوئی ملے گی. اس کے اندر ایمان والوں کی ایک اہم صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے ایمان کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں. اللہ کے گھر کو بنانا اور آباد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی مسجدوں کو بناتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کا مسجد کو بنانا یہ ایک اہم وقت ہے. اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں ان کا یقین ہے. اسلام جن چیزوں کو بنیادی حیثیت دیتا ہے، جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جو فنڈامنٹل ہیں، جو بیسکس ہیں، اس میں مسجد کو بھی ایک انتہائی اہم بیس کی اہمیت حاصل. مسلمان کی زندگی کا بڑا گہرا تعلق مسجد سے ہے. اگر کسی بستی میں مسلمان ہے اور مسجد نہ ہو تو پھر مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کا باقی رہنا ممکن نہیں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوران ہی آپ نے مساجد کی بنیاد رکھی. جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مکہ تو بہرحال کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہی ہے. وہاں تو اللہ کی عبادت چاہے وہ جاہلیت کے انداز میں ہی صحیح کیوں نہ ہو ہوتی تھی. لیکن جب آپ مدینے سے یہ بات تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ مدینے میں اسلامی قانون نافذ کیا جائے گا، اسلامی سماج وجود پائے گا، اسلامی تہذیب پروان چڑھے گی، مسلمانوں کی اپنی ایک شناخت ہوگی، اپنی ایک تہذیب ہوگی، اپنا ایک کلچر ہوگا، ان کی اپنی ایک پہچان ہوگی، اپنی ایک آئیڈینٹی ہوگی. اس آئیڈینٹی کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے طیبہ پہنچ کر مسجد کی بنیاد رکھی. اور وہاں پر ایک زمین تھی 2 یتیم لڑکوں کی، جن کے نام سیرت کی کتابوں میں سہل اور سہیل آئے. جن دونوں یتیم لڑکوں کو اللہ کے رسول نے بلوایا، ان سے قیمت دے کر وہ زمین کو خرید لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی. یہ وہی مسجد ہے جس کو آج ہم مدینہ المنورہ کے نام سے، مسجد نبوی کے نام سے
جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، وضو پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بھی موجود ہے۔ یہ مسجد کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تو اس کی اہمیت کو اس طرح سے بڑھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے مٹی اور پتھر ڈھو کر لاتے ہیں، اپنے کرتے کے دامن میں مٹی اٹھا کر لا رہے ہیں اور پتھر اپنے دست مبارک سے اٹھا کر لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھا کہ خدا کا آخری نبی اور رسول اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کے لیے مٹی اور پتھر اٹھا رہا ہے تو بے ضابطہ صحابی رسول کی زبان سے نکلا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مٹی پتھر اٹھائیں، کام میں لگ جائیں، مسجد کی تعمیر کریں اور ہم یوں ہی بیٹھے رہیں تو ہماری یہ روش ہم کو گمراہ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی اٹھے، دیگر صحابہ اٹھے اور سب نے مل کر مسجد کی تعمیر میں اپنے ہاتھوں سے حصہ لیا۔ اس طرح سے مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ پھر مسجد کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں میں شعور اجاگر کیا تو مسجد کی تعمیر کرتے کرتے صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور جو مصیبت اور مشقت ان کو جھیلنی پڑتی تھی تو اپنی مصیبت کو آسان کرنے کے لیے، اور عربوں میں ویسے بھی رواج تھا کہ کوئی سخت کام کرتے تو اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس کام کرنے والے مزدوروں میں گانے سننے کا رواج، مستری کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے اور اس میں ایف ایم ریڈیو چلتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ تقریباً ہر مزدور کی یہی حالت ہے۔ جب کوئی اچھی آواز، میٹھی آواز آپ سنتے ہوئے کام کرتا ہے تو اس کی فطرت ہے کہ وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کو بھی شعر شاعری کی عادت تھی تو جو شعر انہوں نے پڑھا بڑا مانا خیر شعر تھا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران میں وہ شعر پڑھا جا رہا تھا، کہنے والے شاعر نے کہا کہ لا عائش الا عائش الاخرہ ترحم الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ بے شک آخرت کا عیش ہی اصل عیش ہے۔ عیش کرنا ہے تو آخرت میں کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی عیش کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، دنیا کی زندگی ریلیکس کے لیے نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور فرمایا کہ اللہم لا عائش الا عائش الاخرہ، اے اللہ عیش، سکون، راحت، اطمینان یہ صرف آخرت میں ہم کو ملے گا۔ اور اے اللہ مہاجر و انصار کے اوپر رحم فرما، ارحم الانصار والمہاجرہ۔ یہ شعر صحابہ کرام پڑھتے جاتے تھے اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جس کسی شخص نے خدا کی رضا اور خوشی کے لیے مسجد تعمیر کر دی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ مسجد کا بنانا آخرت میں اور جنت میں اپنے لیے گھر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے ان لوگوں کو جو دنیا میں مساجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد تعمیر کرنے کے بعد مسجدوں کی آبادی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے کیوں نہ۔ ہر وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مساجد کی قدر کرتا ہے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مساجد کے مینٹیننس میں حصہ لیتا ہے، چاہے وہ چندہ دینے کی صورت میں ہو، چاہے وہ صاف صفائی کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اذان اور نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ درس و تدریس کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیت الخلاء کی صفائی کرنے کی صورت میں کیوں نہ۔ گزشتہ دنوں کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مسجد کے مؤذن صاحب ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ صاحب مسجد کی صفائی پھر بھی کوئی نہیں کر لیتا ہے، لیکن طہارت خانے کی صفائی کی مجھے فکر لگی رہتی ہے کہ وہاں پر گندگی نہ رہے، اور جب میں مسجد میں آتا ہوں تو سب سے پہلے طہارت خانوں کی صفائی کرتا ہوں۔ ان کی زبان سے جملہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اندازہ ہوا
کہ اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں وہ، جن کی حیثیت بنیاد کے پتھروں کی طرح سے ہے، جو مسجد کی صفائی میں، مسجد کے مینٹیننس میں چھپے ہوئے ہیں، باہر نظر نہیں آتے۔ ہم جیسے امام اور خطیب تو لوگوں کے سامنے بڑی قدر کروا لیتے ہیں اپنی، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا تو ثواب ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجد کے طہارت خانوں کی صفائی کرتے ہیں، جانوروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو پھٹکا کرتے ہیں، مسجد کو خوشبوؤں سے بچاتے ہیں۔ اللہ ان کو اجر عظیم سے نواز سے بات ہے۔ نہ ان کے اندر نام و نمود والی کیفیت ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ خوش نمائی ہے، کوئی قسم کی چیز کا کوئی غرض نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ حاضرین کرام، مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک بڑھیا تھی جو لوگوں کے نماز کے پڑھ کر چلے جانے کے بعد مسجد میں خاموشی سے آتی تھی اور جھاڑو پھٹکا کر کے چلی جاتی تھی۔ ایک روز وہ بڑھیا نظر نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ بڑھیا آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول کل کا واقعہ ہے کہ اس بڑھیا کا اچانک انتقال ہو گیا، اور معمولی بڑھیا ہے، کوئی ایسی اہم بات نہیں، کوئی ایسی اہم شخصیت نہیں ہے کہ آپ کو اطلاع دی جائے، اس لیے ہم نے آپ کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر تجویز و تقسیم کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہاں ہے اس بڑھیا کی خبر؟ چلو مجھے لے کر چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کی خبر پہ خود تشریف لے گئے اور اس کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا کہ اس بڑھیا کا بہترین عمل یہ تھا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ پھر مسجد کی صفائی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں کوڑا کرکٹ یعنی کچرا وغیرہ صاف کر دینا یہ جنت میں بڑی آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد کو صاف ستھرا کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے لیے جنت کی حور کا مہر ادا کر رہا ہے۔ جب مہر ادا کر دیا جاتا ہے تو اس عورت سے نکاح ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے جنت میں جانے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے جو مسجد کی صفائی میں لگا ہوا؟ مساجد کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بتائی گئی ہے۔ حاضرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مقامات مساجد، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر مسجد بنی ہوئی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینا۔